نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 22۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرت عنده فلیصلی علیہ، جس شخص کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے۔ پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو درود کی شکل میں ایک ایسا تحفہ دیا ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت یعنی درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ درود۔ جی بالکل، یعنی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں کہ وہ کیا پڑھیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی درود نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کی یاد نہ کریں اور نہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت و ندامت یعنی افسوس اور شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہمیں اپنی ہر گیدرنگز میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ درود پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ احادیث کی روشنی میں درود پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس میں سے کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی واقعہ ہے؟ جی بالکل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے سنا۔ اس نے نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی نے جلد بازی سے کام لیا۔ پھر اسے بلایا اور اس سے یا کسی اور سے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے یعنی تعریف کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ دعا کرتے وقت پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے، پھر درود پڑھنا چاہیے، پھر اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھایا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حدیث نمبر 22۔
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فليصل علي من ذكرت عنده فليصل علي من ذكرت عنده فليصل علي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے. If you hear my name, send me blessings on me. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.